تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے اور پھر اپنی غلطی پر ڈٹ جانا یہ برا عمل ہے۔ معافی مانگ لینے سے انسان کی عزت کم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے کہ جو جھک جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کی بھول کو، خطا کو ذکر قرآن کے اندر کیا کہ انہوں نے جب جنت کا وہ پھل کھایا جس سے منع کیا، اس درخت کے قریب گئے، اور دوسری طرف شیطان کی نافرمانی کہ اس کا انکار کرنا، دونوں کو اللہ نے ذکر کیا اور ہمارے لیے اس کے اندر سبق چھوڑ دیا کہ اگر انسان سے خطا ہو جاتی ہے تو وہ اس غلطی کے اوپر ڈٹ نہیں جاتا، اکڑ نہیں جاتا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جو اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا، تکبر کرتا ہے، پھر اللہ اس کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، ساتھ ہی پریشان ہو گئے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب کیا کروں، میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھلائے کہ ان کلمات کے ساتھ مجھ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، اب تو ہی معاف کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں خسارہ پانے والے میں سے ہو جاؤں۔ اور دوسری طرف شیطان ہے کہ جس کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، غرور کے اندر آ گیا، اور کیا کہتا ہے، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے، تو میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ رب العالمین نے پھر وہاں سے نکالا اور ساتھ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر لعنت ہوتی رہے گی، لعین قرار دے دیا تھا۔ تو جو ڈٹ جاتا ہے اپنی غلطی کے اوپر، ندامت اختیار نہیں کرتا، شرمندگی نہیں ہوتی ہے اس کو، فرمایا اللہ دنیا کے اندر بھی ذلیل کرے گا، اللہ آخرت کے اندر بھی اس انسان کو ذلیل کرے گا جو متکبر ہو گیا۔ تو معافی مانگ لینے سے وہ گناہ صاف ہو جاتا ہے، اللہ اس گناہ کو صاف کر دیتے ہیں۔ جو انسان توبہ کرتا ہے، فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے معافی مانگ لینا اس طرح کہ جیسے انسان نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور پھر مومن کا جب معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے سے محبت اور پیار کرتے ہیں، پسند فرماتے ہیں کہ جو جس سے غلطی ہو گئی وہ پھر اپنے رب کے سامنے آ کر جھک جاتا ہے، ایسے انسان کو اللہ پسند ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہماری نجات کے لیے کون سی چیز کافی ہوگی، کوئی عمل بتلا دیں کہ ہم نجات پا جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لو، یہ نجات کے لیے کافی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی بات سمجھانے کے لیے، فرمایا ایک زمانے کا برا انسان جب اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، اس نے اللہ سے آ کر معافی طلب کی، پھر زمانے کے اندر گیا، غلطی ہو گئی، پھر معافی طلب کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر معافی طلب کی، اب یہ بار بار اپنے رب کی طرف آ رہا ہے، اور اللہ فرشتوں کے اندر کیا کہتا ہے،
اس بندے کو پتہ چل گیا کہ میرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو گواہ رہنا میں نے اس انسان کو معاف کر دیا ہے۔ کہ جب اللہ فرشتوں کے اندر اس بندے کا اعلان کرتے ہیں کہ جو بار بار آ کر معافی مانگتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، کل بنی آدم خطاء خیر الخطائین التوابون، بہتر خطا کار وہ ہے کہ جو اپنے گناہ پر ندامت اور شرمندگی اختیار کر لیتا ہے۔ غلطی ہونا بڑی بات نہیں، انسان ہے، فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر اور جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا نا، تو اللہ جنتیوں سے ایک سوال کرے گا، بتلاؤ آج تمہاری کوئی خواہش ہے، کوئی خواہش باقی رہ گئی ہے؟ تو کہیں گے اللہ جو ہم نے سوچا نہیں تھا، جو سمجھا نہیں تھا، جو ہم نے دیکھا نہیں تھا، سب کچھ پورا ہو گیا، کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین اس وقت ان لوگوں سے، ان جنتیوں سے فرمائیں گے کہ پھر آج کے بعد یہ بات یاد رکھو کہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے کہ اللہ معاف کر دے؟ مغفرت، توبہ کرنا، اللہ کے سامنے جھک جانا بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اللہ نے آپ کو پسند کیا تو آپ آئے ہیں۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ فرمایا کہ جب کسی انسان سے گناہ ہوتا ہے نا، تو اس کے دل پر ایک نشان لگ جاتا ہے، اگر وہ اس پر شرمندگی نہیں اختیار کرتا، توبہ نہیں کرتا، ندامت نہیں ہوتی اس کو اپنے گناہ کے اوپر، تو فرمایا کہ وہ جو دبا لگا ہوا ہے، نشان لگا ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے، کم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ گناہ کو اس طرح سمجھتا ہے مومن کہ جیسے اس کے سر کے اوپر کوئی پہاڑ ہے، اس نے پہاڑ کو اٹھایا ہوا، ابھی اس کے نیچے آ جائے گا۔ منافق کی جو نشانی ہے وہ اس طرح ہے، گناہ ہو گیا، جس طرح مکھی انسان اڑاتا ہے اپنے منہ کے اوپر سے، ایسے وہ گناہ کو سمجھتا ہے۔ تو مومن تو اس کو اپنے لیے اس طرح سمجھتا ہے کہ جیسے میں نے بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ جب وہ استغفار کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جو نشان لگتا ہے اللہ اس کو مٹا دیتا ہے، جو توبہ کرتا ہے۔ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ رب العالمین جس کی چیز کو پسند کرتا ہے وہ اس رب سے مانگے۔ اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ کس طرح پسند کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اللہ جو انسان توبہ کرتا ہے نا، اللہ اس سے بڑا ہی خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ فرمائے کہ اس طرح خوش ہوتا ہے کہ جیسے ایک بندہ صحرا کے اندر، سواری اس کے پاس ہو، کھانا اس پر ہو، پانی اس کے اوپر ہو، اور اس کی جو زندگی کا ساز و سامان ہے اس کے اوپر ہے، اور وہ سواری اس سے جو ہے نا وہ لگام توڑوا کر بھاگ جاتی ہے، وہ اس انسان کی کیفیت کیا ہوگی جو صحرا میں ہے؟ وہ تو یہی کہے گا کہ اب موت کا انتظار کرنا ہے، کھانے پینے کا سامان تو سواری کے اوپر تھا۔ اب وہ موت کا انتظار کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے، سائے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، سو جاتا ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اپنی سواری کو سامنے پاتا ہے، اس کی لگام کو پکڑتا ہے، اور خوشی کا عالم یہ ہے کہ اس کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، وہ خوشی کے اندر یہ کہہ دیتا ہے، اس قدر خوشی کہ جینے کا ایک سہارا ملا، وہ سواری اس کے پاس واپس آ گئی۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ اس کے سامنے آ کر استغفار کرتا ہے۔ تو استغفار کرنا، توبہ کرنا، اپنی گناہوں کو یاد کر کے رونا، یہ سب سے اچھا عمل ہے کہ انسان آ کر اپنے رب کے سامنے جھک گیا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو درخت جھکتا نہیں نا، اللہ اس کو ہواؤں کے ساتھ اڑا دیتا ہے، جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، اور جو جھک جاتا ہے پھل اسی کو لگتا ہے۔ تو میں جھکنے والا بنوں، اکڑوں نہ، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اب تکبر کے اندر نہ ہوں کہ میرے پاس پیسہ آ گیا ہے، مال و دولت ہے، اب جو میں مرضی چاہوں کروں، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ نے تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دیا، لوارث نہیں چھوڑا ہے۔ اسلام تمہیں لوارث نہیں چھوڑتا، پابندیاں لگاتا ہے تمہارے اوپر۔ دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزار لو گے، آخرت کے اندر کیا انجام پاؤ گے؟ جو توبہ کر لیتا ہے، فرمایا الا من تاب وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ، جو توبہ کرتا ہے اللہ نے اس کا ٹھکانہ ہی جنت رکھا ہوا ہے۔ اور جو توبہ کرتا ہے، دوسرے مقام پر فرمایا کہ اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوتا ہے
کہ اس انسان کے جو گناہ ہیں اللہ ان کو فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، معاف تو کرتا ہی کرتا ہے، ان گناہوں کو اللہ نیکیاں بنا دیتا ہے۔ وکان اللہ غفورا رحیم، جب میں اللہ سے معافی طلب کروں گا، اللہ کے سامنے آ کر جھکوں گا، تو وہ رب مجھ سے بھی محبت کرے گا۔ ہمیں سے ہر انسان بنی آدم ہے، ہم سے خطا ہو گئی ہے، تو خطا ہو گئی تو بھائی اپنے رب کے سامنے آ جاؤ، جھک جاؤ، اس سے آ کر معافی طلب کر دو۔ فرمایا اگر تم ساری نیک ہو جاؤ، کوئی بھی غلطی نہ کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو ختم کر دے گا، پھر ایسی قوم لے کر آئے گا کہ جن سے غلطی ہو پھر وہ اپنے رب کے سامنے آ کر معافی طلب۔ نیکوکار تو فرشتے بھی بہت ہیں جو اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں۔ انسان کو بنانے کا مقصد ہے کہ یہ اللہ کے سامنے آئے، کسی اور کے سامنے جا کر اپنے گناہوں کو نہ رکھے، کسی اور کے سامنے جا کر کہے کہ میرے لیے دعا کر دو، میرے گناہ معاف ہو جائیں، میری بجلی پار لگا دینا، کشتی پار لگا دو میری، میں کامیاب ہو جاؤں۔ کسی اور کے سامنے نہیں، رب ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو جب میں یہ سیکھ جاؤں گا، میں اپنی اولاد کو یہ سکھاؤں گا، اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے بیٹا اس کو معاف کرنا سیکھو۔ جب آپ معاف کریں گے تو اپنی اولاد کو سمجھائیں گے نا۔ جب میرے اندر سے ہی رمضان ہے، روزے رکھ رہے ہیں، سحری کے لیے اٹھتے ہیں، وقت دیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو کیوں نہ اس سحری کے وقت سے 10 منٹ پہلے اٹھ کر میں اپنے رب کو منانے کی کوشش کروں۔ اور یاد رکھیں پورا رمضان ایک کام نہیں کرنا۔ وہ کام کیا ہے؟ غصہ نہیں کرنا۔ نیکیاں جلا دیتا ہے، یہ ضائع کر دیتا ہے۔ غصے کے اندر انسان بہت کچھ کہہ دیتا ہے، تو اپنے غصے کو کنٹرول کریں۔ ہے حرام لیکن ہم کھاتے ہیں، تو اس سے بچنا ہے، معاف کرنا سیکھنا ہے، جس طرح رب معاف کرتا ہے، بندوں کو معاف کرتا ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں قاری عبدالمالک مجاہد صاحب، تامڑ اسکول کے اندر ہوتے ہیں، تو اس وقت نا والدین آئے، انہوں نے آ کے شکایت کی، قاری صاحب یہ دونوں بھائی ہیں، بڑا ہی جھگڑتے ہیں آپس میں، بھائی ہوتے ہیں نا آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، تو کہتے ہیں بڑا ہی جھگڑتے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ آپس کے اندر جھگڑے نا، یہ بھائی ہیں۔ قاری صاحب نے نا ایک فارمولہ بتلایا، انہوں نے کہا اگر یہ فارمولہ آپ لگا لینا تو کبھی لڑائی ہوگی نہیں۔ وہ فارمولہ بڑا زبردست ہے، اگر ہم نے اپنی اولادوں کو وہ سکھا دیا تو بڑا ہی بہترین ہے، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ بڑے بھی، بچے بھی، چھوٹے، عورتیں، سب اس کے اندر شامل ہیں، یہ نہیں کہ صرف بچوں کے لیے۔ سب کہتے ہیں میں نے ان بچوں کو بلایا، میں نے سب کو سمجھایا کہ بھائی معاف کرنا سیکھو، اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات ملتی ہے، معاف کرنا سیکھو۔ کہتے ہیں آج تم نے دونوں نے یہ کام کرنا ہے کہ جب تمہاری آپس میں کوئی بحث ہو جائے نا، تمہیں بڑا چھوٹے کو مارے یا چھوٹے نے بڑے کو تکلیف دی ہے، جس کو تکلیف پہنچی ہے اس سے پتہ کیا کہنا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تجھے معاف کر دے۔ کہتے ہیں کہ جب اگلا دن ہوا، 2 دن گزرے، تو اس کا باپ جو ہے نا وہ آ گیا اسکول میں، اس طرح ہی آیا کہ جیسے شکایت لگانے آیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی بڑا بچہ روتا ہی جا رہا ہے، چپ ہی نہیں کر رہا۔ وہ اپنی ماں کو جا کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے میرے ساتھ، جب میں اس کو مارتا ہوں یہ کہتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ یہ آگے سے کچھ کرتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کرنے سے گھر کے اندر لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ وہ رو رہا ہے کہ یہ مجھے کچھ کہتا کیوں نہیں ہے، کہ وہ یہی کہتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ جو بات ہی ختم ہو گئی، آگے لڑائی نہیں ہے۔ جب بحث ہوگی تب لڑائی ہوگی، تب گالی گلوچ ہوگی، تب فتنے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ فارمولہ ہے برداشت، انسان اپنے اندر برداشت پیدا کر لے۔ جب انسان کے اندر یہ چیز آ جائے گی نا تو بہت سارے معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو جس چیز کو اللہ نے انسانوں کے لیے پسند کیا، اپنے بندوں کے لیے پسند کیا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا متقی لوگ وہ ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، فرمایا متقی وہ لوگ ہیں کہ جن سے گناہ ہو گیا اور انہوں نے اس گناہ کے اوپر اکڑ نہیں دکھائی، تکبر نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے رب کے سامنے آ کر جھک گئے، اپنے گناہ کی اللہ سے معافی طلب کر لی۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے جنت تیار کی ہے، ان کا ٹھکانہ ہی جنت ہے، کہ جب وہ توبہ کرتے ہیں،
عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ گناہوں کے ساتھ اللہ معافی کے کلم پھیر دے گا، ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا کہ جو سچی توبہ کر لیتا ہے اس کے بعد گناہ کے قریب نہیں جاتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جو ٹھکانہ لکھا ہے وہ جنت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ میں اپنی زندگی کے لمحات جو گزار رہا ہوں، اللہ نے کوئی عذر نہیں چھوڑا، مجھے عمر دی ہے، وقت دیا ہے، اللہ اپنے اوپر عذر نہیں لانا چاہتا، انسانوں کو زندگی دے کر فرمایا کہ کر لو توبہ، موقع ہے ابھی۔ 20 25 35 70 سال کی زندگی دنیا کے اندر گزار کر گیا، میں نے کتنی دفعہ اپنے رب سے معافی طلب کی؟ میرے نامہ یا ماں کے اندر کیا گناہ کے بعد توبہ ہے؟ اگر گناہ کے بعد توبہ ہے تو اللہ رب العالمین جب تجھ سے گناہ ہوا تو نے توبہ کی، اللہ نے پہلے گناہ کو معاف کر دیا، اب آئندہ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو یہ عمل اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔